اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نساء میں فرماتے ہیں، آیت کا ترجمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نساء آیت نمبر 147 میں، لوگو اگر تم اللہ کے شکر گزار رہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اے لوگو، اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ اور میری شکر گزاری کرو تو میں تم کو عذاب کیوں دوں۔ اب اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے کی کنڈیشنز کیا رکھے؟ ایمان جو نہیں لاتے ان کو عذاب ہے، ایمان جو نہیں لاتے ان کو دوزخ کا مزہ ہے، دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اگر مجھ پر ایمان لا لو، میری شکر گزاری اختیار کرو تو میں تم کو عذاب کیوں دوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم اللہ کے شکر گزار رہو، اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا۔ اللہ تو بڑا قدردان اور ہر چیز کا جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تو قدردان ہوں اور ہر چیز کا جاننے والا۔ کیا قدر کرتے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ ایمان کی قدر ہے اللہ کے پاس، ایمان کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے پاس۔ خالی اعمال ہو، اگر اس میں ایمان نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اس کی قبولیت نہیں۔ اللہ کے پاس جو قدر والی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کنڈیشن کیا رکھے؟ عذاب کس کو دوں گا؟ جو ایمان نہیں لاتے، جو ناشکری کرتے، ان کو عذاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، اللہ ہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں موت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں فائدہ نقصان کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں اگر تم مجھ پر ایمان لا لو، میری شکر گزاری کرو تو میں تمہیں عذاب کیوں دوں۔ تو اللہ پر ایمان اور اللہ کی شکر گزاری۔ اب شکر گزار کو بندہ کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ بندہ جو ہے نا شکر گزار ہوتا ہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہے تو بندہ اللہ کی شکر گزاری کرے گا۔ اگر مخلوق پر غلط ایمان ہے تو مخلوق کی شکر گزاری، مخلوق کی عاجزی، مخلوق کا بندہ محتاج بنے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ، میری شکر گزاری کرو تو میں تمہیں عذاب کیوں دوں۔ تو عذاب کے لیے جو کنڈیشنز رکھی گئی ہے دین میں، وہ کس کو ہے؟ جو بے ایمان ہے، یعنی جس کے دل میں کفر ہے، شرک ہے، نفاق۔ اب ہمارا ایمان فی زمانہ کیا ہے؟ ہم کس کی شکر گزاری کرتے؟ ہمارا جو ایمان ہے، غلط جو ایمان، غلط جو یقین آ گیا ہے، ہم مخلوق پر غلط یقین ہمارا آ گیا ہے، ہمارے دل میں غلط یقین آ گیا کہ ہم مخلوق سے پل رہے ہیں، مخلوق کی حاجت روائی پن کی تصدیق ہمارے دل میں ہوگی۔ کوئی پریشانی آ گئی کہ اگر کوئی بندہ ہے، بیمار ہے، اگر وہ یہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر اس کے ذریعے، ڈاکٹر تو اسباب ہے، ڈاکٹر کے ذریعے اس کو جو نا شفا مل جاتی ہے۔ اب وہ زندگی بھر اس ڈاکٹر کی، وہ گھر والے، وہ فیملی والے زندگی بھر وہ ڈاکٹر کے شکر گزار رہتے ہیں۔ مخلوق کا شکر ادا کرنا ہے، مگر مخلوق کے شکر میں بھی کچھ کنڈیشنز ہے۔ مخلوق کا ہم جو شکر ادا کرتے ہیں، ہم اتنا ایکسٹریم لیول پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم جو عقیدہ رب سے ہونا ہے وہ مخلوق کے ساتھ کر بیٹھتے ہیں۔ ہم کیا کرتے؟ شکر گزاری میں اس کی عاجزی ان کے ساری زندگی بھر کرتے، اس کا جو احسانات ہے، ٹھیک ہے احسانات ہے، اس کو اللہ نے اسباب بنا، اس کا شکر ادا کرنا ہے، مگر اس کے احسانات کو دیکھ کے ہم کیا سمجھتے؟ اگر یہ احسان نہ کرتا تو میرا کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ نے ذریعہ بنایا، مگر ہم کیا کرتے؟ جو عقیدہ رب سے ہونا ہے، جو تعلق رب سے ہونا ہے، وہ مخلوق سے کر بیٹھتے اور زندگی بھر اس کی غلامی کرتے۔ ہاں بھائی اس نے میرا احسان کیا، اگر وہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ جو رب پر جو ایمان ہونا تھا، جو یقین ہونا تھا، رب کی جو شکر گزاری ہونا تھا، یہ مخلوق کو دے بیٹھے۔ اب جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ ایمان کا علم ہوتا، ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس میں مخلوق کی بھی حقیقت پتہ چلتی ہے اور خالق کی بھی حقیقت پتہ چلتی ہے۔
جب ہم لا الہ الا اللہ سمجھیں گے، علم لا الہ الا اللہ آئے گا تو ہمیں پتا چلے گا کہ مخلوق کی حقیقت کیا ہے، مخلوق کیسا محتاج ہے، مخلوق کی اصل کیا ہے، مخلوق کیسا محتاج ہے. مخلوق بھی ساری کائنات جو مخلوق ہے وہ بھی رب کی محتاج ہے. وہ مخلوق سے جو ہماری مدد ہوئی ہے وہ مدد کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ جب ہمارا ایمان رب سے صحیح ہوگا، جب ہم مخلوق کی حقیقت کو جانیں گے، رب کی حقیقت کو جانیں گے، تو ہم صحیح ایمان والے بنیں گے اور صحیح شکر کرنے والے ہی بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں مجھ پر اگر ایمان لا لو گے، میرا شکر کرو گے، تو میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ کنڈیشن ہے کہ ایمان والا جو ہوتا ہے اس کو عذاب نہیں دے. مجھ پر ایمان، اللہ پر میرے پر ایمان اگر لا لے تو میں تمہیں عذاب کیوں دوں، میرا شکر کرو گے تو ہم فی زمانہ دیکھیے ہم لوگوں کا شکر ادا کر کے اس پر ہمارا ایمان ایسا ہوتا ہے جو ہمارا رب پہ ہونا ہے وہ اس پر ایمان ہوتا ہے. تو یہ غلط ہمارے دل میں تصدیق بیٹھ گئی، کیونکہ ہم نے جو ہے نا مخلوق کی حقیقت کو نہیں جانا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے میری مدد ہو رہی، یہ اس سے میرا فائدہ ہے، اس سے اگر میں تعلق نہ رکھوں تو میرا نقصان ہے. تو ہم زندگی بھر کیا کرتے ہیں، زندگی بھر اس کی طرف متوجہ رہتے، اس کے سامنے عاجزی کرتے، اس کی غلامی اختیار کرتے. اور اس کی غلامی اس طرح اختیار کرتے، ہم اس کی فرمانبرداری اس طرح کرتے کہ ہم رب کے نافرمانی کر بیٹھتے. رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کی فرمانبرداری کرتے، اس سے کیا ہوتا، ہمارا جو ایمان ہے وہ ایمان بھی چلا جاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم مجھ پر ایمان لا لو اور میری شکر گزاری کر لو تو میں تمہیں عذاب کیوں دوں. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا تو ہمیں ایمان حاصل کرنا ہے. اللہ پر ایمان کیا ہے کہ اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے. اس کی حاجت روائی پر جو اللہ حاجت پوری کرتا ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس میں اس کا کوئی مددگار نہیں. وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے، وہی مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہی ہماری ضرورتوں کو. یہ ایمان ہمیں لانا ہے. ایمان کب آئے گا؟ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا علم حاصل کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو جانیں گے، اور وہ جو جانے وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. یہ ایمان ہمارے دل میں بھی آئے گا. پھر ہم جو ہے نا جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا ادب ہے وہ ہمارا درست ہوگا. عقیدہ بھی درست ہوگا، ادب بھی. ادب کیا ہے؟ شے کو شے کے مقام پہ رکھنا. اولیاء اللہ فرماتے مطلب جس کا جو مقام ہے وہ ہم اس کو مقام دے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں میں تم اللہ کی شکر گزار رہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا تو یہ اللہ تو بڑا قدردان ہے. تو اللہ کے پاس جو قدر ہے وہ کیا ہے؟ ایمان والوں کی قدر ہے. اللہ کے پاس ایمان کی قدر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، جب زمین میں خزانوں کے معاملات کے تحت احکامات نازل ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون سا مال اختیار کریں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کو ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اختیار کرنا چاہیے. دو چیزیں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ مال ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اختیار کرو، چاہے وہ ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل. اب شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان تو ٹھیک ہے ہم سمجھتے زبان سے ذکر ہو، اب وہ اس کی بھی حقیقت ہے کہ کیا ذکر کرنا ہے. اب دل کا شکر کیا ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں شکر کی جو بیسک ہوتی ہے، دل کے شکر میں پہلے شکر کو سمجھتے ہیں. شکر کی جو بیسک ہوتی ہے اولیاء اللہ فرماتے ہیں شکر کی جو پہلی سیڑھی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نعمت کی پہچان ہو. نعمت کی پہچان ہو. کیا پہچان ہو؟ کہ یہ جو بھی نعمتیں ہیں یہ تمام کی تمام نعمتیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں. یہ شکر کی بیسک چیز بتاتے اولیاء اللہ. شکر کی بیسک جو پہلی سیڑھی ہے کیا ہے؟ وہ سب سے پہلا شکر کیا ہے؟ بیسک شکر کیا ہے؟ کہ یہ جو نعمتیں ہیں اس کی پہچان ہونا. کیا پہچان ہو؟ کہ یہ جو بھی نعمتیں ہیں یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں. یہ نعمت کا شکر کا بیسک ریکوائرمنٹ. پھر دل کا شکر کیا ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے یہ جو بھی نعمتوں کی پہچان ہو اس کا دل میں یقین ہو.
یہ یقین ہو کہ تمام جو بھی نعمتیں ہیں اس نعمتوں کی پہچان کے بعد یہ تصدیق ہو جائے کہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف سے اس کا کوئی اس میں شریک نہیں, یعنی شرک نہیں ہونا, یعنی یہ ایمان ہونا کہ اللہ ہی کی طرف سے یہ نعمت ہے. تو جب ہم شکر گزار بنیں تو شکر کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ پہلے نعمتوں کی پہچان ہونا ہے. کہ پہچاننا کہ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تب ہم دل سے بھی ذکر کر سکتے ہیں, دل سے بھی شکر کر سکتے ہیں, پھر زبان سے بھی ہمارا ذکر ہوا. تو ایمان ہے, ایمان ہونا کہ یہ یقین ہونا کہ یہ نعمتیں مولا کی طرف سے. اب اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ تم میری نعمتوں کا جو ہے نا کاؤنٹ نہیں کر سکتے, شمار نہیں کر سکتے. مطلب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمارے پاس ہے. ہم دیکھیں ہمارے پاس کئی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا پیدا کیا, ہم نہیں تھے تو ہمیں زندگی دی, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ہم مردہ تھے, جو ہے ہمیں حیات دی, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ہمیں بڑا کیا, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ہمیں مسلمان بنایا, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ہمیں جو ہے انسان بنایا, ہمیں مرد یا عورت بنایا, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ہمیں جانور نہیں بنایا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ہمیں جو ہے نا ماں باپ دیا, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ہمیں اولاد دیا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ہمیں رہنے گھر دیا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور سونے کے لیے نیند دیا, پلنگ کا دیا, تکیہ دیا, کھانے کو کھانا, زمین میں کئی غذائیں ہمارے لیے نکالی, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور ہمارے گناہوں کو لوگوں سے چھپایا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. مطلب بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, ہم گن نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی. بھائی نعمتوں میں کئی امپورٹنٹ نعمتیں بھی ہیں. اب یہ نعمتیں جتنی بھی ہمارے پاس ہے, جو نوکری نعمت ہے, کھانا پینا نعمت ہے, صاف پانی یہ نعمت ہے, اللہ کا دین یہ بھی نعمت ہے, بے شمار نعمت ہے. ابھی نعمتوں میں جو سب سے افضل نعمت اولیاء اللہ فرماتے ہیں, سب سے افضل نعمت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان اور اس پر دوام. یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان ہونا اور اس پر دوام یعنی اس پر ثابت قدمی, یعنی ایمان پر ثابت قدم رہنا, یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں, ٹاپ نعمتوں میں کیا نعمت ہے کہ اللہ پر ایمان ہو اور اس پر ثابت قدم. اب پھر کون سی نعمت ہے؟ پھر بے شمار نعمت ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا. یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی انبیاء علیہ السلام کی جو ہے نا خواہش تھی, چاہت تھی کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. مگر سب سے اہم جو نعمت ہے جس کو ہمیں حاصل کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور اس پر دوام ہے. بس سب سے پہلے کیا ہے؟ پہلے ہمیں ایمان حاصل کرنا ہے. ایمان ایسی نعمت ہے, اللہ پر ایمان ایسی نعمت ہے جو یہاں پر بھی ہمیں کام آئے گی, آخرت میں بھی کام آئے گی. دوسری نعمتیں جو بھی ہم دیکھتے ہیں وہ نعمت تو یہاں پر ضائع ہو جائے گی, یہاں تک ہی اس کی جو ہے نا حد یہاں تک ہی ہے. مگر ایمان کی جو نعمت ہے, ایمان جو اللہ پر لانا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ یہ حاجت روا ہے, وہ نعمت ایسی نعمت ہے جو ہمیں یہاں بھی کام آئے گی, آخرت میں بھی کام, وہ نعمت خبر میں بھی کام آئے. جب ہمیں نعمت کی وہ پہچان ہوگی پھر وہ نعمت کا ہم شکر ادا کریں گے. تو نعمت کی پہچان, نعمت کا شکر کے لیے دل کا شکر, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اختیار کرو تو دل میں ایمان آتا. اب دل سے شکر کیسا کریں گے؟ پہلے شکر کے لیے پہلے نعمت کی پہچان ہونا. جب پہچان ہو جائے گی پھر تصدیق کرنا, کہ پہچاننے کے بعد اس کی تصدیق ہونا کہ یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب نعمت اللہ تعالیٰ کی, اللہ پر ایمان آنا. اب یہ نعمت کیسی ہے؟ یہاں پر بھی کام آنے والی ہے, آخرت میں بھی کام آنے والی ہے, خبر میں بھی کام آنے والی. اگر ایمان نہ ہوگا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم, ایمان نہ ہوگا تو خبر میں عذاب, ایمان نہ ہوگا
تو آخرت کے تمام منزلوں میں جو نا رسوائی ہے، ذلیل ہے. ایمان نہ ہوگا تو دنیا میں بھی رسوائی ہے. تو ایمان اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. ایمان ہوگا تو ہی اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. ایمان ہوگا تو صبر والے بنیں گے. ایمان ہوگا تو شکر کرنے والے بنیں گے. ایمان ہوگا تو آنے کا منشا پورا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو اللہ نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. آپ اللہ کی پہچان کے لیے کیا ہے؟ ایمان ریکوائرمنٹ ہے. کہ ایمان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ میری کیسی پرورش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ دوسروں کی کیسی پرورش کر رہا ہے. جب یہ بندہ جانے گا، مانے گا، دیکھے گا تو اس کا ایمان بھی بڑھے گا، اس پہ اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوں گے. پھر یہ ایمان کے ساتھ جو بھی اعمال کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے. تو ریکوائرمنٹ اللہ کے پاس، اہمیت اللہ کے پاس جو ایمان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اگر مجھ پر ایمان لا لو، میری شکر گزاری کر لو، تو میں تمہیں عذاب کیوں دوں؟ اگر تم مخلوق پر ایمان لاتے ہو، ان کی شکر گزاری کرتے ہو، تو میں تم پہ عذاب دوں گا. مگر مجھ پر ایمان لا لو، میری شکر گزاری کرو، تو میں تمہیں عذاب کیوں دوں؟ تو اللہ پر ایمان ہمیں لانا ہے. ایمان لانے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اب یہ علم حاصل کرنا ہے تو یہ علم کے لیے اولیاء اللہ چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے علماء جو اولیاء اللہ ہے، جو علماء حق ہے، جو بزرگان دین ہے، میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے. یعنی جو بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام جو کام کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کا منشا پہنچاتے تھے، وہ میری امت کے علماء کرتے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں، جو اولیاء اللہ ہے، وہ ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور ہمارے اعمال کو درست کراتے. جو انبیاء علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ انبیاء علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ دین کی سمجھ بوجھ پہنچانا امت تک، ایمان کی دعوت دینا اور عمل کا حکم دینا اور ایمان کے تحت ان کا عمل ہونا. یہ انبیاء علیہ السلام کا کام تھا. اولیاء اللہ بھی کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ اولیاء اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے. جو بنی اسرائیل کے انبیاء کا جو مشن تھا وہی مشن کو لے کے کنٹینیو کرتے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے؟ کہ بندوں کو رب سے جوڑنا. وہی کام امت کے جو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث جو اولیاء اللہ ہے وہ یہ کام کرتے ہیں. تو اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کہ یہ ہمیں جو ہے نا ایمان سکھاتے ہیں. ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نعمت کو ہمیں حاصل کرنا ہے، ایمان کی نعمت کو، یقین کی نعمت کو، اللہ پر یقین کی، اللہ پر ایمان کی نعمت کو، پھر اس پر جو نا ثابت قدمی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اس کو حاصل کرنا ہے تو اللہ والوں کے پاس جانا پڑتا. تو جب ہم ایمان حاصل کریں گے، نعمت یہ حاصل کر لیں گے، پھر اس کا شکر گزار بنے گا. تو پہلے ریکوائرمنٹ والے ایمان آنا، پھر ایمان آنے کے بعد اس کی ثابت قدمی ہونا، یہ یقین ہونا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ، یہ یقین ہونا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لا الہ الا اللہ کا بھی یقین ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یقین ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کے متعلق فرمایا کہ کوئی بندہ اس کی صبح اس حال میں گزرے کہ اس کا جسم سلامت ہو اور اس کا دل مطمئن ہو، اولاد سے، مال سے اس کا دل مطمئن ہو، اور اس کے پاس دن کی خوراک موجود ہو، جو بھی غذا دن کی موجود ہو، تو گویا اس کے لیے تمام دنیا جمع کر دی گئی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی کے پاس اس طرح صبح گزار رہا ہے کہ اس کا جسم بھی سلامت ہے، دل بھی مطمئن ہے، اور اس کو دن بھر کی جو ہے نا غذا، جو خوراک ہے وہ موجود ہے، تو اس کے لیے تمام دنیا بھر کی جمع کر دی گئی. تو اب ہمارے پاس دیکھیے، ہمارے پاس حالانکہ ہر چیز ہے، جسم بھی سلامت ہے، دل بھی مطمئن ہے، اور ہمارے پاس جو ہے نا، ہمارے پاس تو مہینوں کا راشن جمع ہمارا ہوتا ہے، مگر ہم پھر بھی ناشکری کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ کی نعمت ہے، اس کے لیے تمام دنیا بھر کی چیزیں جمع ہو گئی. مطلب اس کو وہ چیزیں مل گئی جن چیزوں کے، جو چیزیں کئی لوگ اس سے محروم ہیں، کئی لوگ جسم کی عافیت سے محفوظ نہیں، مطلب کئی لوگ بیمار ہیں. اگر تمہارا جسم تندرست ہے، صبح اٹھنے کے بعد جسم صحیح سلامت ہے، تندرست ہے، سلامتی کے ساتھ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تمہارے پاس. دل مطمئن ہے، کئی لوگ بے چین ہیں، گھروں میں کئی بے چین ہے، اگر تمہارا دل مطمئن ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر تمہیں دن بھر کی روزی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. کیونکہ کئی بندے ہیں، کئی دنیا میں ایسے بندے ہیں جن کو دن بھر کی جو نا
خوراک ان کے پاس موجود نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تمہارے پاس یہ جسم تمہارا سلامت ہے صبح اٹھنے بعد، اگر تمہاری جو ہے نا دل مطمئن ہے، تمہارے پاس دن بھر کی جو ہے نا خوراک موجود ہے، تو یہ تمہارے پاس دنیا بھر کی چیزیں جمع ہو گئی. گویا کہ ایسا ہوا کہ دنیا بھر کی چیزیں جمع. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. جو بھی ہمارے پاس یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہم تو نعمتوں کا شکر کب ہوگا؟ جب یہ احساس ہوگا، یہ پہچان ہوگی کہ جو بھی ہے میرے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی نعمت میرے پاس ہے، یہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ہی مجھے دینے والا. اب یہ کب ہوگا؟ جب ہم رب کی پہچان حاصل کریں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ ہم حاصل کریں گے، رب کی پہچان حاصل کریں گے، یہ مخلوق کی پہچان حاصل کریں گے، یہ حقیقت کو جانیں گے کہ جو بھی ہے رب کی طرف سے، تو رب کی نعمت کا شکر بھی ادا کریں گے. اب شکر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے اے باری تعالیٰ، جو تو نے نعمتیں دی ہیں میں اس کا جو شکر ادا کرتا ہوں، اس پر بھی شکر ادا کرنا مجھ پر لازم ہے. یعنی تو نے جو نعمتیں دی اس پر جو میں شکر گزاری کرتا ہوں، اس پر بھی تیرا شکر کرنا لازم ہے. کیونکہ مطلب موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہی مولا یہ جو تیری نعمتوں میں شکر گزاری کر رہا ہوں، اس کی یہ توفیق تو نے دی ہے، اس پر بھی میں تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اس پر شکر ادا کرنا مجھ پر لازم ہے. اس پر اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں اے موسیٰ، جب تو نے یہ جان لیا کہ یہ جو بھی نعمتیں ہیں میری طرف سے، میری جانب سے، تو میں تیرے شکر سے راضی ہوں، میں نے تیرے شکر کو قبول کر لیا. مطلب موسیٰ علیہ السلام انتہائی لیول شکر کے انتہائی لیول پہ آپ فرما رہے ہیں اللہ جو بھی نعمتیں اس پر شکر گزاری کرتا ہوں یہ بھی تیری توفیق ہے، یہ توفیق پر بھی تیرے شکر گزاری کرنا یہ مجھ پر لازم ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں اے موسیٰ میں نے تیرے شکر کو قبول کر لیا. مطلب شکرانے پر بھی شکر. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے شکر کی؟ کہ ہمیں، وہ تو اعلیٰ لیول تھا، انبیاء علیہ السلام کا لیول تھا، مگر ہمیں کیا ہے بیسک ریکوائرمنٹ؟ ہمیں نعمتوں کو دیکھ کر پہچاننا ہے کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر اس کا جاننے کے بعد، پہچاننے کے بعد پھر اس کی شکر گزاری کرنا ہے. پہلے پہچاننا ہے، پہلے ماننا ہے، جاننا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے، پھر اس کے تحت ہمارا عمل ہو. جب جان لیں گے، پہچان لیں گے اللہ کی طرف سے، پھر عمل بھی اللہ کی مرضی کے تحت ہوگا. اب کیا ہے فی زمان ہم سمجھ رہے ہیں کوئی کام ہو گیا، نوکری مل گئی، تو ہم سمجھ رہے ہیں یہ نوکری فلاں شخص کی وجہ سے ملی، یہ نوکری میری صلاحیتوں سے ملی، یہ نوکری میرے جو نا ریفرنس سے ملی، میرے پرانے باس سے ملی، فلاں باس کی طرف سے ملی، فلاں یہاں اس کی طرف سے ملی. تو یہ ہمارا جو عقیدہ مخلوق سے ہو گیا ہے، جو رب سے ہونا تھا، یہ اس کی طرف سے کیا ہے ہمارا جو نا ایمان جو ہے نا کمزور ہو گیا. اللہ کی طرف ہمارا دل متوجہ رہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ نوکری، یہ اسباب جو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ نوکری ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. میرا صلاحیت کا کوئی کمال نہیں، میرے صلاحیتوں کا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اسباب کا بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، میری صلاحیت دینے والا، میری اسکلز دینے والا، مجھے اسٹرینتھ ملی، میری ڈگریز، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ تمام چیزوں کی نفی کرنا ہے، ان کی الوہیت کی نفی کرنا ہے کہ یہ میری حاجت پوری نہیں کرنے والی. میری حاجتیں جو پوری کرنے والا ہے، میری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ ایمان ہمارا ہونا ہے. اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو تمام جو نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں کیا ہے؟ یہ نعمتیں یہ جنگلی جانوروں کی طرح آزاد ہوتی ہے. جنگلی جانوروں کی طرح اس کی مثال دی گئی ہے. جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ یہ تمام کی تمام نعمتیں جنگلی جانوروں کی طرح آزاد ہوتی ہے. یعنی ان نعمتوں کو تم شکر کے ذریعے قید کر لو، اللہ فرماتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نعمتوں میں شکر کرو، جو میں نعمتیں تمہیں دیتا ہوں اس کا اگر شکر کر لو تو میں اس میں اضافہ کروں. تو اولیاء اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ نعمتیں تمہارے ساتھ رہے تو اس کو قید کر لو. کیسا قید کر لو؟ شکر کے ذریعے. تو شکر کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ پہلے شکر کے لیے ریکوائرمنٹ ہے ایمان ریکوائرمنٹ ہے. ایمان کیا ہونا؟ کہ یہ یقین ہونا کہ یہ نعمتیں مولا کی طرف سے، یہ یقین ہونا کہ مخلوق میں اس کا کوئی رول نہیں ہے، مخلوق صرف اسباب ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ نعمتوں کا انتظام کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ہے. یہ یقین ہونا، یہ ہمارے دل میں ہونا. اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنے اوپر لازم کر لو شکر کرنے کے لیے، تم نعمتوں کا شکر تم اپنے آپ پر لازم کر لو. کیونکہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کسی قوم کو
نعمتیں ملنے کے بعد، نعمتیں لینے کے بعد ان کو واپس کی گئی. یعنی کہ کئی قومیں ایسا ہے جن کے پاس اگر نعمتیں لے لی گئی تو واپس نہیں دی گئی. تو ہمیں آپ نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نعمتوں کا جو ہے نا شکر ادا کرو، یہ نعمتوں کا جو ہے نا شکر ادا کر کے اس پر لازم کر لو. تو ہمیں بے شمار جتنی بھی نعمتیں ہمیں دی گئی ہے، جس طرح بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم جو ہے نا چل رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، ہم نوکری، کئی ہمارے پاس چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے پاس. ان نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے. اور آپ فرمان لازم کر لو تم، کیونکہ اگر تم لازم کر لو گے تو یہ نعمت تم سے نہیں چھوٹے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو شکر گزاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. ایک مرتبہ اولیاء اللہ واقعہ سناتے ہیں کہ دو دوست تھے. ایک دوست دوسرے دوست کو جو نا اپنی داستان سناتا ہے. داستان مطلب اپنی جو نا اپنے غم اسے شیئر کرتا، کہتا ہے کہ میری یہ غریبی ہے، مجھے یہ پرابلم ہے، مجھے یہ پرابلم ہے، جو نا اپنی مصیبتیں جو نا اس کو سناتا ہے. اور وہ دوسرا دوست اس کو کہتا ہے کہ دیکھو، اگر تمہارے پاس سے یہ آنکھ لے لی گئی، اگر تم اندھے ہو گئے، تم سے یہ آنکھ لے لی گئی، آنکھ کی جو نعمتیں لے لی گئی، اور تمہیں جو ہے نا 10,000 دے دی گئے، 10,000 دینار دے دی گئے، تو کیا تم راضی رہو گے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں نہیں راضی رہوں گا، مجھے ایسا نہیں چاہیے. پھر دوست اس کا کہتا ہے اگر تمہاری جو نا سماج چلا جائے، یعنی کان جو نا تم بہرے ہو جائے اور تمہیں 10,000 دیا جائے، تو کیا تم اس پہ راضی رہو گے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں. پھر اس کا دوست کہتا ہے اگر تم گونگے ہو جاؤ اور تمہیں 10,000 دیا جائے تو کیا تم اس پہ راضی رہو گے؟ تو وہ دوست کہتا ہے نہیں، میں راضی رہوں. پھر اس کا دوست سوال کرتا ہے اگر تم پاگل ہو جاؤ، اس کو پسند کرو اور تمہیں جو نا 10,000 دیا جائے تو کیا تم اس پہ راضی رہو گے؟ تو اس کا پھر دوست کہتا ہے نہیں. تو پھر اس کا دوست اسے سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تم جو ہے نا نافرمانی کر کے جو ہے نا تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا مالدار بنایا، تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ناشکری کر کے، شکایت کر کے کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا مالدار بنایا، تمہیں آنکھ دی، تمہیں کان دیا، تمہیں بولنے کے لیے زبان دی، تمہیں گونگا نہیں رکھا، تمہیں بہرا نہیں رکھا، تمہیں اندھا نہیں رکھا، تمہیں پاگل بھی نہیں رکھا، تمہیں صحیح سلامت ہو، تو تم کیوں اللہ تعالیٰ کی شکایت کر کے جو نا نافرمانی کرتے ہو؟ تو اس کو یہ نصیحت کرے. تو ہمیں بھی دیکھو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمت دی ہے. ہم جب کسی پرابلم میں آتے ہیں تو ہم یہ نعمتوں کے جو احساس کرنا ہے وہ احساس نہیں کرتے، ہم غفلت میں رہتے. ہمارے پاس حالانکہ بے شمار لاکھوں اربوں کروڑوں نعمتیں اللہ نے کہا تم گن نہیں سکتے، یقیناً ہم گن نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی نعمت. تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہمیں یہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، کمزور یقین ہونے کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا. تو اولیاء اللہ یہاں پر احساس دلاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہمیں نعمتوں کا کیا کرنا ہے؟ ذکر کرنا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والی زبان. اب یہ ذکر کرنا ہے اللہ کا، کہ بار بار یہ اقرار کرنا ہے اللہ کا، یہ ذکر کرنا ہے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کہ یہ نعمتیں اللہ کی، یہ نعمتیں دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ نعمتیں لینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کا انتظام کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. پھر شکر کرنے والا دل بھی بنانا ہے کہ یہ شکر کیا کرنا ہے، یہ نعمتوں کا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کی پہچان ہونا. اور ایک اولیاء اللہ واقعہ فرماتے ہیں کہ ایک جو نا قاری صاحب تھے، وہ بڑے غمگین تھے، ان کا جو نا ہاتھ بڑا ٹائٹ تھا، وہ جو نا فاقے کی زندگی میں تھے، بڑے غریب تھے، ان کے پاس پیسے بھی ختم ہو گئے تھے. اب بہت غمگین تھے، لوگوں کو اپنی مصیبتیں سناتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ سو گئے، وہ قاری صاحب جو تھے سو گئے، خواب میں جو نا ایک آواز آئی، اے اللہ کے بندے، کیا یہ تو پسند کرے گا کہ تجھے جو ہے نا سورہ انعام بلا دیا جائے اور تجھے جو ہے نا 10,000 دینار ملے؟ تو اس نے کہا نہیں. کیا تو یہ پسند کرے گا تجھے سورہ نور بلا دیا جائے اور تجھے 10,000 دینار ملے؟ تو اس نے کہا نہیں. پھر اس کو کہا گیا کہ تو پسند کرے گا تجھے جو ہے نا
سورہ بقرہ بلا دیا جائے اور تجھے ذرا 10,000 دینار ملے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. مطلب اس کو احساس دلایا گیا تیرے پاس یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصل مال ہے، تیرے پاس اللہ کی نعمت ہے. پھر جب وہ صبح اٹھا تو صبح اٹھنے کے بعد مطلب اس خواب میں اس کو بتایا گیا کہ تیرے پاس اتنا مال ہے تو کیوں غمگین ہوتا ہے، کیوں اپنی پریشانیاں لوگوں کو بتاتا ہے، کیوں غمگین ہوتا ہے، تو اللہ پہ راضی ہو جا. پھر جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کے سارے غم دور ہو گئے. مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس انگنت نعمتیں، جسم نعمتیں ہیں. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ہم مسلمان ہیں، یہ بھی نعمتیں ہیں. ہم جو نا کھانے پینے کے لیے ہمیں جو نا چیزیں دی گئی ہے، چھت دیا گیا رہنے کے لیے، پلنگ دیا گیا ہے ہمیں کھانے کے لیے، بے شمار نعمتیں ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو یہ نعمتوں کا ہمیں احساس کرنا ہے، ہمیں پہچاننا ہے، ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ نعمتیں جو نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم خواہ مصیبتیں مول لیتے ہیں، جو نا شکایت کرتے ہیں مولا کی. تو یہ کرنا کیا ہے، ہمیں پہلے تو ایمان لے کے آنا ہے. ایمان کیا لانا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ اللہ تعالیٰ میرا حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ میری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے. میرے پاس جو نعمتیں ہیں، یہ نعمتوں کا مالک بھی اللہ تعالیٰ، یہ نعمتوں کا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. یہ یقین آنے کے لیے کیا چاہیے؟ علم چاہیے، علم لا الہ الا اللہ چاہیے، کیونکہ یہ کامل نعمت ہے، افضل نعمت ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا ہے؟ یہ کامل نعمت ہے. پھر اس کا دوام بھی چاہیے، اس پر ثابت قدمی بھی چاہیے، کیونکہ ثابت قدم رہیں گے تو ہم خبر کے سوالات کے جوابات دے سکیں گے. کیونکہ خبر کے سوالات جو ہے نا ایمان والا ہی دے سکے گا. ایمان جس کے پاس نہ ہو، کفر شرک نفاق جس کے اندر ہو، وہ جواب نہیں دے سکے گا. تو کامل نعمت ہے، اللہ افضل نعمت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ اللہ پر ایمان ہمارا ہو، ہر حال میں مصیبت ہو. اب کیونکہ ہم ناشکری کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمت سے غافل ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے اللہ کی نعمت کا. ہم ہر جگہ جا رہے ہیں، ہم مخلوق کا تو شکر ادا کرتے ہیں، بھائی آپ کا شکریہ، آپ کی مدد نہ ہوتی تو جو نا وہ میرا کام نہ بنتا. مگر اللہ کی جو نا ناشکری کر رہے ہیں. ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، میرے پاس ایسا ہو گیا، میرے پاس یہ پرابلم ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایمان کی کمی ہونے کی وجہ سے، ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے، یہ ہمارے اندر جو نا نعمتوں کا جو احساس نہیں ہے، نعمتوں کی پہچان نہیں ہے کہ یہ نعمت مولا کی طرف سے ہے. اس کی وجہ سے یہ پرابلمس آ رہا. جب ہمارے دل میں آ جائے گا، یقین آ جائے گا کہ مولا کی طرف سے یہ نعمت ہے، مولا ہی ہمارے حاجت روا ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، تو ہم جو ہے نا یہ ناشکری بھی نہیں کریں گے، اور ہم جو ہے نا اللہ کا ذکر بھی کریں گے، دل سے بھی کریں گے، زبان سے بھی. شکر کا تعلق تو دل سے ہے، مگر جو دل سے شکر کرتا ہے پھر زبان سے بھی کرنے لگتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرمایا؟ تم سب کیا کرو؟ ذکر کرنے والی زبان اختیار کرو اور شکر کرنے والا دل اختیار کرو. دو چیزیں، یہ اصل مال ہے. تو ہم اصل مال کیا سمجھ رہے ہیں؟ پیسہ، دولت، بینک بیلنس، یہ سب. اصل مال کیا ہے جو ہمیں یہاں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا؟ وہ کیا ہے؟ ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل. یہ اصل مال ہے. تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ ذکر کرنے کے لیے ذکر کرنے والے کی پہچان چاہیے. شکر کرنے کے لیے جس کا شکر ہو رہا ہے اس کی پہچان ہونا. تو پہچان بیسک ریکوائرمنٹ ہے. نعمت کی پہچان ہو کہ مولا کی طرف سے، پھر اس کا شکر بھی ہوگا انشاءاللہ. وہ آئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ایمان ریکوائرمنٹ ہے. ایمان ہوگا تو ہم سزا سے بچیں گے، ایمان ہوگا تو صبر کرنے والے، شکر کرنے والے بنیں گے، ایمان ہوگا تو نعمتوں کا احساس بھی ہوگا، ایمان ہوگا تو نعمتوں پر شکر بھی کریں گے، ایمان ہوگا تو پھر وہ شکر کرنے کے بعد اس کا اضافہ بھی ہوگا. ایک مرتبہ ایک شخص، ایک صحابی رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، یا اللہ تعالیٰ، اے رب العالمین مجھے کامل نعمت عطا فرما. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اے شخص کیا تو جانتا ہے کامل نعمت کیا ہے؟ پھر نبی کریم وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل نعمت یہ ہے کہ تو جنت میں داخل ہو جائے. تو ایمان آئے گا تو جنت میں داخل ہوگا. جنت میں جب بندہ داخل ہو جائے گا تو کامل نعمت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ سے جو الصحابی رسول مانگ رہے ہیں کہ کامل نعمت وہ کیا ہے؟ جنت میں داخل ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں جو داخل ہو گیا اس کو کامل نعمت مل گئی. تو ایمان بیسک ریکوائرمنٹ ہے جنت میں جانے کے لیے. ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہی اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ بولنے سے زیادہ سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. اللہ نعمتوں کی پہچان عطا فرما. اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما. اللہ عذاب سکرات کی تکلیف سے محفوظ رکھ فرما. دعاؤں کو قبول فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ.